السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو شخص قریب المرگ ہو اس کے پاس حاضر ہونے کے بھی کچھ آداب ہیں، احکامات ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے اور اس وقت ان کی آنکھیں چڑھ گئی تھیں، یعنی کہ ان کی روح پرواز کر چکی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھیں بند کر دیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب روح قبض کی جاتی ہے تو آنکھیں اس کو دیکھتی رہتی ہیں۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، مسند امام احمد میں بھی آتی ہے، ابن ماجہ بھی اسے روایت کرتے ہیں، امام حاکم المستدرک میں امام بیہقی بھی اسے روایت کرتے ہیں کہ گویا جسم دیکھ رہا ہوتا ہے کہ روح اس سے جدا ہو گئی ہے اور آسمانوں کی طرف بلند کر دی گئی۔ اسی طرح ان کی وفات کے وقت پھر گھر والوں نے رونا شروع کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے لیے صرف بھلائی کی دعا کرو کیونکہ فرشتے تمہاری دعا پر آمین کہتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ ابو سلمہ کی مغفرت فرما اور ہدایت یافتہ لوگوں میں ان کا درجہ بلند کر اور ان کے پسماندگان کی نگہبانی فرما، یعنی وہ جو ان کے پیارے پیچھے رہ گئے ہیں ان کی تو نگہبانی فرما اور ان کی مغفرت فرما۔ اے سارے جہانوں کے پروردگار، ان کی قبر کو کشادہ اور روشن فرما دے، آمین۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو امر فرمایا کہ مریض یا جاں بلب شخص کے پاس حاضر ہونے والے کلمہ خیر کہیں، یہ امر استحباب کے لیے ہے، اور اس حدیث میں مریض یا قریب المرگ شخص کے حق میں دعا سکھائی ہے اور بتلایا کہ میت یا بیمار کے پاس دعا کرنے والے کی دعا پر ملائکہ آمین کہتے ہیں۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ مستحب ہے کہ تلقین کرنے والا کوئی نیک آدمی ہو اور اس وقت میت کے پاس نیک اور پرہیزگاروں کا ہونا بہت اچھی بات ہے، اور میت اور اس کے پسماندگان کے لیے دعائے خیر کریں تاکہ ان کی اجتماعی دعا اور فرشتوں کے آمین کہنے کا نفع میت اور اس کے متعلقین و اہل خانہ اور دیگر حاضرین کو حاصل ہو۔ اچھا، ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ میت کی آنکھیں بند کرتے وقت کیا پڑھتے ہیں۔ تو ابن ماجہ حضرت شداد ابن اوس سے روایت بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی مرنے والے شخص کے پاس حاضر ہو تو جان نکلنے کے بعد اس کی آنکھیں بند کر دو، کیونکہ جب روح قبض کی جاتی ہے تو آنکھیں اس کا تعقب کرتی، اور کلمہ خیر کہو کیونکہ فرشتے میت کے پاس موجود لوگ جو بھی کہتے ہیں اس پر آمین کہتے ہیں۔ مسند امام احمد کی یہ روایت ہے اور اسے ابن ماجہ بھی روایت کرتے ہیں، امام حاکم بھی المستدرک میں، امام طبرانی بھی المعجم الکبیر میں۔ اچھا، اسی طرح حفصہ بنت سیرین نے ام الحسن سے روایت کی، انہوں نے فرمایا کہ میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر تھی کہ اتنے میں ایک انسان نے آ کر اطلاع دی کہ فلاں آدمی مر رہا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ام الحسن سے فرمایا کہ جاؤ، جب اس کے مرنے کا وقت قریب ہو تو یہ دعا پڑھیے گا کہ سارے رسولوں پر سلام ہو، السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، کہ سارے رسولوں پر سلام ہو اور تمام تعریف اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا مالک ہے۔ سفیان ثوری نے ابن عبداللہ مزنی سے روایت کی، وہ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی ایسے شخص کی جس کی روح اس کے جسم سے پرواز کر گئی ہو اس کی آنکھیں بند کرو تو اس وقت یہ کہو کہ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ اور سبحان اللہ والحمد للہ، اور یہ اس کے بعد پڑھو۔ پھر سفیان ثوری نے قرآن کریم کی سورۃ الشورى کی آیا مبارکہ تلاوت فرمائی کہ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اور حضرت ابو داؤد فرماتے ہیں کہ میت کی آنکھیں روح نکلنے کے بعد بند کرنی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن احمد المقری سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میں نے ابو میسرہ
والدہ سے سنا کہ جعفر معلم جو ایک بہت بڑے دانشمند انسان تھے، ان کی وفات کے وقت میں نے ان کی آنکھیں بند کی تھیں، بعد میں وہ میرے خواب میں آئے اور مجھ سے کہنے لگے جب آپ نے میری جان نکلنے سے پہلے میری آنکھیں بند کیں تو اس سے مجھے سخت اذیت پہنچی تھی۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا، احادیث مبارکہ کی روشنی میں بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ آنکھیں بند کی جائیں گی روح کے نکلنے کے بعد، نہ کہ روح کے نکلنے سے قبل، کیونکہ اس سے بھی پھر اس دنیا سے جانے والے کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کچھ اور تفصیلات کے ساتھ پھر آپ کے سامنے اگلی دفعہ حاضر ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ جو سب گزر چکے ہیں، جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی، اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، ان کے پیاروں کی مغفرت فرمائے، اور جو پیچھے رہ گئے انہیں صبر جمیل اور اس پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور بہت سارے لوگ اپنے ان خلشوں کو اور گلٹس کو، ایسا ویسے کو بہت بیان کرتے ہیں۔ اس پر میں پہلے بھی بہت بات کر چکا ہوں کہ اگر مگر نہ کیا کریں، اگر ایسا ہوتا، اگر ویسے ہوتا، اور میں نے اپنے بچے کو کبھی ڈانٹ دیا تھا، یا میں نے اس کو کبھی، یہ کہ نا آپ نے کوئی بھی عمل کو زیادتی کے طور پہ تو نہیں کیا تھا، تادیب کے لیے کیا تھا، ادب سکھانے کے لیے کیا تھا۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اس سے دعا مانگتے رہو، استغفار کرتے رہو۔ یہ گلٹ میں نہ جیو، یہ گلٹ میں جو ہے نا پھر گلٹ جینے نہیں دیتی۔ اب اس دنیا میں آئے ہو تو جیو گے نا، یا پھر پاسٹ میں رہو گے؟ یہ تو دین نہیں سکھاتا نا کہ پاسٹ میں جیتے رہو۔ دین تو سکھاتا ہے کہ آج میں جیو اور کل کی فکر کرو، اور کل جو کر چکے ہو اس پر اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہو، اور جب اللہ سے معافی مانگو کسی بات پہ تو پھر مطمئن ہو جاؤ۔ اسی پر ہم نے حسن ظن پہ بڑی تفصیل سے آپ سے بات کی تھی۔ تو بات کرنے کا تفصیلاً مقصد یہ تھا کہ آپ کو اس طرف راغب کیا جائے کہ اللہ سے مانگو تو مانگ کے مطمئن ہو جاؤ۔ دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی، دعا کسی نہ کسی صورت میں ملتی ہی ملتی ہے۔ یا تو آپ کی وہی خواہش پوری ہو جائے گی جو آپ نے مانگی ہے، یا اس سے بہتر چیز آپ کو مل جائے گی جو آپ نے مانگی ہے، یا پھر کسی بلا کو اللہ اس دعا کے بدلے میں ٹال دے گا، کسی آفت کو، کسی مصیبت کو ٹال دے گا، یا پھر وہ دعا آپ کے حق میں ذخیرہ ہو جائے گی اور آپ کو بطور نیکی کے قیامت کے دن عطا ہو جائے گی۔ کسی نہ کسی صورت میں دعا آپ کی پوری ہوتی ہے، رائے گا نہیں جاتی۔ لیکن جب آپ یوں تصور کرنے لگ جاؤ کہ ارے میری تو دعائیں قبول نہیں ہو رہی، جب آپ جلد بازیاں کرنے لگ جاؤ تو پھر ایسی دعائیں قبول نہیں ہوتی، کیونکہ آپ نے تو جلد بازی مچانی شروع کر دی، آپ نے تو حسن ظن ہی نہیں رکھا، اور آپ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نا امیدی کا اظہار کرنے لگ گئے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اللہ سے امید رکھی جائے اور اس سے مانگا جائے، بے شک اسی کی ذات ہے جو عطا کرتی ہے، اسی سے مانگتے رہو اور مانگتے رہو۔ اور سورہ فاتحہ جو ہے وہ کثرت سے پڑھا کرو، سورۃ الفلق، سورۃ الناس کثرت سے پڑھا کرو۔ ایمان کی مضبوطی کے لیے قل هو اللہ احد، سورۃ الاخلاص جو ہے یہ پڑھا کرو۔ تو اس کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد رکھو، درود شریف پڑھا کرو۔ یہ تمام چیزوں کو، چھوٹے چھوٹے معاملے ہیں، اپنی زندگیوں میں شامل کرو، اللہ بہتری کرے گا۔ آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔